وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا. وقال في موضع آخر لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. وقال في موضع آخر إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم التائب ذنبي كمن ذنب له صدق اللہ العظیم. بزرگوں، بھائیوں، دوستوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العزت کی بہت ساری صفات ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ ودود ہیں. ودود کہتے ہیں انتہائی درجے کی محبت کرنے والا. اتنی ماں بھی اپنے بچے سے محبت نہیں کرتی ہوگی، اتنا باپ بھی اپنے بچے سے محبت نہیں کرتا ہوگا، اتنی محبت ایک بھائی کے اندر، ایک بہن کے اندر بھی نہیں ہوگی جتنی محبت اللہ کو اپنے بندے سے ہے. ودود، انتہائی درجے کی محبت کرنے والا. کیا ماں کے اندر ممتا و محبت ہوگی، کیا باپ کے اندر شفقت اور پیار ہوگا، کیا بھائی بہنوں کے جذبات ہوں گے، کیا دادا اور نانا اور نانی اور دادی کے اظہار خیال ہوگا. جو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے محبت فرماتے ہیں. اللہ کی صفت کریم، بخشش فرمانے والا، بندوں پر بخشش کرم فرمانے والی ذات اللہ کی ہے. رحیم، انتہائی درجہ کا رحم کرنے والا. رحمان، رحیم، بہت زیادہ رحم کرنے والا. ایسے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اللہ کی ایک جو صفت ہے جس کو مجھے بیان کرنا ہے، جس کو سمجھانا ہے، وہ ہے تواب. کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو قبول فرمانے والا. بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی توبہ کو پسند فرماتے ہیں. ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ بے شک اللہ تعالیٰ توبہ کو پسند فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی پسند فرماتے ہیں. توبہ کرنے والوں کو بھی اور پاک صاف رہنے والوں کو بھی. یعنی ظاہری اعتبار سے بھی پاک صاف اور اندرونی اعتبار سے بھی انسان پاک صاف ہو، ایسے بندوں کو، ایسے شخصوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں. ان اللہ یحب التوابین، محبت فرماتے ہیں، پسند فرماتے ہیں، سلیکٹ کرتے ہیں، انتخاب کرتے ہیں. کن بندوں کا؟ یحب التوابین، جو توبہ کرنے والے ہیں. وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِّرِينَ، اور جو پاک صاف رہنے والے ہیں. کپڑے بھی پاک صاف، جسم بھی پاک صاف، گھر مکان بھی پاک صاف، سوچ اور تصورات اور خیالات اور نظریات اور ذہانت اور ذکاوت، ہر چیز سے وہ لوگ پاک صاف ہیں. ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ پسند فرماتے ہیں، محبت کرتے ہیں. بلکہ بھائیو، دوستو، بزرگوں، اللہ تعالیٰ ان بندوں سے جو توبہ کرنے والے ہیں، جو معافی مانگنے والے ہیں، استغفار کرنے والے ہیں، ان بندوں سے اتنی محبت کرتے ہیں اور اتنا خوش ہوتے ہیں جتنا انسان وہ خوش ہوتا ہے جو اپنے ساز و سامان کے ساتھ کسی سفر میں نکلا. ایک آدمی اپنے توشے کے ساتھ، اپنے ساز و سامان کے ساتھ سفر پہ نکلا اور ایک ریگستان میں پہنچا اور اس نے اپنے اونٹ کو ایک جگہ باندھ دیا اور اس نے آرام کے واسطے اپنا بستر بچھا لیا. جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ اونٹ اور توشہ اور ساز و سامان اس کو دکھائی نہیں دیا. اب وہ بے چین، پریشان اور بہت زیادہ غمزدہ اور تلاش کرنے کے لیے نکلا. چاروں طرف اس نے نظر دوڑائی، خوب دوڑ دھوپ کری، لیکن اس کو وہ سواری اور وہ توشہ نہیں ملا.
پھر اس نے یہ ارادہ کیا اب تو یہ بہتر ہے اس ریگستان میں اور اس سفر میں، اور اونٹ کی سواری نہیں ہو، توشہ بھی نہیں ہے، اب تو اس سے بہتر ہے کہ ہم وہیں پر جا کے اور پر لیٹ جاتے ہیں، وہیں اللہ سے دعا کرتے کہ اللہ تعالیٰ مجھے موت دے دیں، اب تو مرنا ہی ہمارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ ریگستان، جنگل، سفر اور اکیلے اور سواری بھی نہیں اور توشہ بھی نہیں اور کھانا پینا بھی نہیں، اس سے بہتر ہمارے لیے کہ میں مر جاؤں۔ وہ بندہ لیٹا اس ارادے سے کہ میں مر جاؤں، تھوڑی دیر لیٹا تو اسے آہٹ محسوس ہوئی کہ اس کی سواری اور سواری پہ سارا توشہ۔ بتاؤ اس بندے کو کتنی خوشی ہوگی۔ اس کی خوشی میں بے ساختہ زبان سے اس کے یہ نکلا کہ اے رب میں تیرا رب ہوں اور تو میرا بندہ ہے۔ نعوذ باللہ، یہ کفریہ جملہ ہے۔ اللہ کو کیا کہہ رہا ہے؟ میں تیرا رب تو میرا بندہ۔ کس قدر خوشی ہوگی، اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کو اس بندے سے خوشی ہوتی ہے، اس بندے پر پیار آتا ہے جو بندہ توبہ کرتا ہے، جو بندہ استغفار کرتا ہے، جو بندہ معافی مانگتا ہے۔ کہ بیابان جنگل میں سواری گم ہو گئی، توشہ گم ہو گیا، لیکن اچانک اس کو سواری مل رہی، توشہ مل رہا ہے، اس کو کیسی خوشی کہ خوشی میں اپنے جذبات کو کھو بیٹھا۔ اس سے زیادہ خوشی اللہ تعالیٰ کو اپنے اس بندے پر ہوتی ہے جو اپنے گناہوں پر نادم ہو، شرمندہ ہو اور معافی مانگتا ہو اور استغفار کرتا ہو۔ بھائیو ہم سب انسان ہیں، انسانوں سے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اچھا اور بہتر انسان وہ ہے جو گناہوں پہ نادم اور شرمندہ ہو، گناہوں پہ نادم ہو۔ کلکم خطاؤن وخیر الخطاؤن التوابون، کہ تم سب کے سب گنہگار ہو، خطا کار ہو، لیکن تم میں سب سے بہتر غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ صاف اعلان ہے کلکم خطاؤن، کہ تم سارے کے سارے گنہگار ہو، غلطی کرنے والے ہو، خطا کرنے والے ہو۔ وخیر الخطاؤن، اور بہترین غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ ایک جگہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، تم لوگ اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ لولا تستغفرون اللہ، تم اللہ سے معافی کیوں نہیں مانگتے؟ تم اللہ سے استغفار کیوں نہیں کرتے؟ تم اللہ کے سامنے نادم و شرمندہ کیوں نہیں ہوتے؟ لعلکم ترحمون، تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر رحم فرما دے۔ ہر پریشانی سے نجات کا ذریعہ استغفار ہے، معافی ہے۔ پولیس والے کے سامنے غلطی کری، آپ ہاتھ جوڑ لو، معافی مانگ لو، چھوڑ دے گا۔ بچے نے غلطی کری، ماں کے سامنے معافی مانگی، ماں نے بخش دیا، استاد نے معاف کر دیا، پولیس والے نے معاف کر دیا، تو کیا بتاؤ جو اللہ تعالیٰ ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا ہو وہ اللہ معاف نہیں کرے گا؟ کتنی بڑی بھی غلطی ہو جائے لیکن انسان نادم و شرمندہ ہو جائے، اللہ سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو ہر پریشانی سے بچنے کا اگر کوئی بہترین نسخہ اور وظیفہ اور بہترین ہتھیار ہے تو وہ استغفار ہے۔ کام نہیں ہو رہا ہے، استغفار کرو۔ اولاد نافرمان و سرکش ہے، استغفار کرو۔ پریشانیاں حالاتوں نے جکڑ رکھا ہے، استغفار کرو، معافی مانگو۔ ہر پریشانی سے، اجتماعی پریشانی ہو، انفرادی پریشانی ہو، محلے کی ہو، گھر کی ہو، بستی کی ہو، ضلع کی ہو، صوبوں کی ہو، بلکہ دنیا کی، عالم کی سطح کی اگر کوئی پریشانی، حالات اور مصیبتیں ہیں تو ہم سب کو چاہیے کہ ہم استغفار کریں۔ ابھی قرآن کریم کی ایک آیت آنکھوں کے سامنے سے گزری، اتنی زبردست، مفہوم تو مجھے پہلے سے پتا تھا لیکن اس آیت تک میں پہلی بار پہنچا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، کہ اے نبی جی جب تک آپ ان کے درمیان موجود ہو ہم آپ کے امتیوں کو، اپنے بندوں کو عذاب میں گرفتار نہیں کریں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان میں ہو ہم ان کے اوپر عذاب نہیں دیں گے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ يعذبهم وهم يستغفرون، اور جب تک یہ لوگ اپنے گناہوں پر نادم و شرمندہ اور استغفار کرتے رہیں گے تب بھی ہم ان کے اوپر عذاب نازل نہیں کریں گے۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، آپ ان کے درمیان میں موجود ہیں، ہم ان کو عذاب میں گرفتار نہیں فرمائیں گے۔ اور جب تک یہ توبہ استغفار معافی مانگتے رہیں گے، نادم و شرمندہ ہوتے رہیں گے، تب بھی ہم ان کو عذاب میں گرفتار نہیں فرمائیں گے، عمومی گرفتار جو اللہ کی طرف سے عذاب آتا ہے۔ یہ دوستو بزرگوں،
اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے رحمان، تواب، غفور، رحیم، ودود، انتہائی درجے کی محبت کرنے والا، انتہائی درجے کا کرم اور بخشش فرمانے والا، انتہائی درجے کا رحم کرنے والا، انتہائی درجے کا معاف کرنے والا۔ لیکن ایک صفت ہے عزیز ذو انتقام، زبردست ہے اور انتقام لینے والا ہے۔ بنی اسرائیل میں کتنے عذاب اللہ تعالیٰ نے بھیجے، قوم عاد، قوم سمود، قوم عمالقہ، باز نہیں آئے غلطیوں سے، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سرکشی اور ان کی گناہ اور معصیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے حق میں عذاب آیا۔ چھوٹی سی غلطی تھی، سنیچر کی دن مچھلی مارتے تھے، نبی نے سمجھایا لیکن نہیں سمجھے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو بندر اور سور کی شکلوں کی ستا دی۔ اس لیے ڈرنے کی ضرورت ہے، اس لیے معافی مانگنے کی ضرورت ہے، توبہ استغفار کی ضرورت ہے۔ اللہ معاف فرماتے ہیں، اللہ توبہ قبول کرتے ہیں، اللہ بندوں سے بڑا پیار کرتے ہیں، بڑی بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ کا غضب اور غصہ اور قہر اور انتقام کی جب اللہ تعالیٰ فیصلے فرما دیتے ہیں، تو پھر بھائیو دوستو بزرگوں، اللہ کی گرفت اور اللہ کی پکڑ اور اللہ کا عذاب انتہائی درجے کا۔ قوم نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے تعلق سے اللہ رب العزت قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ تم اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، کہ وہ تمہیں معاف فرما دے گا۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، اے نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کی طرف خطاب ہے کہ تم لوگ اپنے رب سے استغفار کرو، معافی مانگو، انہو کان غفارا، کہ وہ بے شک بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے۔ اور آگے کیا؟ اس استغفار کی برکت سے اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ یرسل السماء علیکم مدرارا، تمہارے لیے آسمان سے بارشیں برسائیں گے، ویمددکم، اور تمہاری مدد فرمائیں گے، وبنین، اور تمہیں اولادیں دیں گے، ویمددکم باموال، اور تمہیں اللہ تعالیٰ مال دیں گے، وبنین، اور اولادیں دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ، اور تمہارے لیے باغات دیں گے، وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اور تمہارے لیے نہروں کو جاری فرمائیں گے۔ تمہارے استغفار اور تمہاری معافی کی برکت سے اللہ تعالیٰ یہ ساری کی ساری نعمتیں ہمیں عطا فرمائیں گے۔ کیا کہہ دیں گے؟ وَيُمْدِدْكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد فرمائیں گے۔ سب سے پہلے تو گناہوں کو معاف فرما دیں گے، مدد فرمائیں گے، مال دیں گے، اولاد دیں گے، بارشیں برسائیں گے، اور تمہارے لیے باغات اور نہریں یہ ساری کی ساری تمہارے لیے جاری فرما دیں گے۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں، ہم سب کو چاہیے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے نادم و شرمندہ ہو، اپنے گناہوں سے معافی مانگے، بلکہ دعاؤں کی قبولیت کا اگر کوئی ذریعہ اور سبب ہے تو وہ استغفار ہے۔ جو ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی ہیں، ایک باپ دعا مانگ رہا ہے، ایک ماں دعا مانگ رہی، بچے دعائیں مانگ رہے ہیں، کاروبار کے لیے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، اولادوں کو فرمانبردار کرنے کے واسطے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، پریشانیوں سے نجات کے واسطے دعائیں مانگی جا رہی ہیں، دعا کے ناقبول ہونے کا جو سب سے بڑا سبب و ذریعہ ہے وہ ہمارے گناہ ہیں۔ بارش تو ہو رہی ہے لیکن ہمارے گناہ آڑ بنے ہوئے ہیں، وہ بارش ہمارے اوپر برس نہیں رہی ہے۔ اس قدر گناہ کہ یہ گناہ ہماری دعا کی قبولیت کے لیے مانع بنے ہوئے، رکاوٹ بنے ہوئے، اس قدر ہم نے گناہ کیا۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سفر میں ایک مسجد میں قیام کیا، عشاء کا وقت، نماز پڑھی، نماز کے بعد جو مسجد کے خادم اور خدام و ذمہ دار قسم کے جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے کہا حضرت آپ جی میں مسافر ہوں، بھئی مسجد میں تو دیکھو جگہ نہیں ہے، آپ کہیں باہر دیکھ لیں، یہ انتظامی طرف سے اجازت نہیں ہے، آپ کہیں اپنا ٹھکانہ اور کہیں بنا لے جائیں گے، میں مسجد کا دروازہ بند کرنے جا رہا ہوں، آپ باہر دیکھ لیجیے۔ انہوں نے اپنا تعارف نہیں کرایا کہ میں کون ہوں، اتنی بڑی ہستی امام احمد بن حنبل، بہت بڑے بزرگ اللہ والے، بڑے محدث، وہ اپنا تعارف نہ کرا کے انہوں نے اپنا جولا اٹھایا اور باہر نکلے۔ باہر ایک تنور جس میں روٹیاں پکائی جاتی ہیں، وہ روٹیاں باہر پک رہی تھی، وہ تنور کے پاس بیٹھ گیا آگے، تو ایک روٹی پکانے والا وہ جو پیڑا بناتا، پیڑا کہتے ہیں نا اس کو، آٹے کا جو پیڑا، آٹے کو توڑا، اس کا پیڑا بنایا، استغفر اللہ ربی، اس پیڑے کو روٹی سے ڈھالا، استغفر اللہ ربی من کل ذنب، اس کی روٹی گوندی، استغفر اللہ ربی،
اس روٹی کو لوئی پہ لگایا، اس کے بعد تنور میں لگایا، روٹی سک رہی، روٹی باہر نکل رہی، استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔ امام احمد بن حنبل اس کے چہرے کو دیکھ رہے اور اس کا کثرت سے استغفار پڑھنے کو دیکھ رہے کہ روٹی کا پیڑا بنا رہا ہے، روٹی کو بیل رہا ہے، روٹی کو تنور میں لگا رہا ہے، روٹی کو نکال رہا ہے، اس کی زبان پہ استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی، اے اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ کبھی ترجمے پہ غور کیا؟ استغفر اللہ ربی، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، ربی آپ ہمارے رب ہیں، من کل ذنب ہر گناہ سے، واتوب الیہ اور آپ سے میں توبہ کرتا ہوں، میں توبہ کی طرف رجوع کرتا ہوں، میں آپ کے دربار میں توبہ کی بھیک مانگتا ہوں۔ تو امام احمد بن حنبل اس سے شخص سے پوچھا، تنور نان بھائی جو روٹی پکانے والا تھا، کہ آپ کو اس استغفار کا کیا فائدہ ہوتا ہے؟ تو اب اتنی کثرت سے میں آپ کو دیکھ رہا ہوں 10-5 منٹ سے آپ مسلسل استغفار کا ورد آپ کی زبان سے۔ انہوں نے کہا کہ میری ہر دعا قبول ہوتی ہے اس استغفار کے ذریعے سے، اللہ کا شکر ہے، میں نے جتنی بھی دعائیں مانگی اللہ نے اس استغفار کی برکت سے میری ساری دعائیں قبول فرمائی۔ آج صرف ایک دعا اللہ تعالیٰ سے اور ہے، وہ ابھی قبول نہیں ہو پائی ہے، کہ وہ کیا دعا ہے؟ کہ میری تمنا ہے، میری آرزو ہے، میری حسرت ہے، ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں اور بڑے محدث ہیں اور بڑے فقیہ اور امام ہیں وقت کے، جن کا نام امام احمد بن حنبل ہے، ان سے میں ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، بس یہ میری تمنا ہے، یہ میری دعا بھی پینڈنگ میں پڑی ہوئی ہے، باقی ساری دعائیں اللہ نے میری قبول فرما دی۔ تو امام احمد بن حنبل نے کہا تیرے استغفار کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ مجھے کھینچ کے لائے اور تیرے سامنے بیٹھا دیا ہے۔ بتائیے، سوچنے والی بات ہے، کتنا بڑا امام اور ان کے سامنے بیٹھا ہوا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تیرے استغفار کی برکت سے مجھے وہاں سے کھینچ کے لائے اور تیرے سامنے بیٹھا دیا۔ اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیو، استغفار کی کثرت کریں، ہم سب گناہ کرتے ہیں۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے انسان کتنے بھی گناہ کرے، اس قدر گناہ کرے، اس قدر کہ زمین سے لے کے اور آسمان کی چھتوں تک گناہ کے انبار لگا دیں، اور پھر اس کے بعد نادم اور شرمندہ اور ندامت کے ساتھ اللہ کے سامنے بھیک مانگے، اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ توبہ کی 3 شرطیں ہیں، جب بھی ہم توبہ کیا کریں ان کا استحضار ذہنوں میں رکھا کریں۔ اگر یہ چیزیں ہوں گی تو انشاءاللہ اللہ کی ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ ہمارے ہر چھوٹے بڑے صغیرہ کبیرہ انجانے غیر انجانے سارے گناہوں کو اللہ تعالیٰ کیا کریں گے؟ معاف فرما دیں گے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم اللہ سے معافی مانگے تو 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھیں، اچھی طریقے سے وضو بنایا، کبھی تنہائی دیکھی، کسی کونے کو دیکھا اور اللہ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھی۔ اس کے بعد پہلی شرط یہ ہے کہ جو گناہ ہم کر رہے تھے، مثال کے طور پر ہم جھوٹ بولتے ہیں، بد نظری کرتے ہیں، حرام مال کماتے ہیں، ظلم کر رہے ہیں، ستا رہے ہیں کسی کو، تو سب سے پہلے ان سارے گناہوں کو چھوڑنے کا عزم کرو کہ میں نے یہ سارے کے سارے گناہ اللہ کے ڈر اور خوف سے چھوڑ دیے۔ پہلے ان گناہوں کو چھوڑنا ہے۔ دوسرا، اے اللہ جن گناہوں میں میں ملوث تھا، پھنسا ہوا تھا، میں ہر گناہ پہ نادم اور شرمندہ بھی ہوں۔ کیا ہوں؟ میں ہر گناہ پہ نادم اور شرمندہ۔ تیسرا یہ کہ میں کبھی بھی ان گناہوں کے قریب بھی نہیں جاؤں گا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ سے اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ مجھے معاف کر دیجئے، اللہ میں سچی توبہ کرتا ہوں، اللہ اب نہیں کروں گا، پلیز اللہ مجھے معاف فرما دیجیے۔ آپ کا چہرہ مورا، آپ کے ہاتھ کے انداز، آپ کے الفاظ یہ اس بات کی گواہی دے رہے ہوں کہ آپ واقعی میں بہت شرمندہ ہو اور واقعی میں آپ اپنے آپ کو پاک صاف کرنا چاہتے ہو۔ میں نے بھکاریوں کو دیکھا بھیک مانگتے ہوئے، 10 روپے کی خاطر وہ اپنے کپڑے بھی پھاڑے گا اور اپنا چہرہ، اپنا مورا، آپ کے انداز، اس کے ہاتھ، اس کی جولی اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ واقعی میں انتہائی درجے کا مجبور ہے اور انتہائی درجے کا بیچارہ خستہ حال ہے۔ 10 روپے کی بھیک مانگ رہا ہے اور پہلے آپ کی تعریف کرے گا، اور جی حاجی صاحب آپ کا کیا پوچھنا، آپ تو بڑے سخی آدمی ہو اور آپ تو بڑے دیالو آدمی ہو، اور آپ کے دروازے پہ اور چوکھٹ پہ جو بھی آتا ہے کبھی خالی ہاتھ نہیں آتا ہے۔ اللہ کے واسطے میں غریب ہوں، ضرورت مند ہوں، محتاج ہوں، میرے بچے بھوکے ہیں، مجھے آپریشن کروانا ہے اور ایمس میں علاج چل رہا ہے ہمارا، اللہ کے واسطے 10-5 روپے کی ہماری مدد فرما دیجیے۔ 10-5 روپے مانگ رہا ہے بھائی رضوان، پہلے آپ کی تعریف کر رہا ہے، اس کے بعد اپنی پریشانیوں کو بتا رہا ہے، اور اس کے بعد پھر اپنی حاجت اور ضرورتوں کو 5-10 روپے کی حاجتوں کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہے۔ اور ہم کس سے مانگ رہے ہیں؟ اللہ سے مانگ رہے ہیں جو سارے جہانوں کا پالن ہار ہے، رب ہے،
سارے نظام کائنات اس کے ہاتھوں میں. ہماری ہر سانس، ہماری ہر خوشی غم، ہماری ساری کامیابی اور ناکامیابی کے فیصلے کون فرماتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں. اس اللہ سے ہم معافی مانگ رہے ہیں، بڑی بڑی چیزوں کو مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں، قبر کے عذاب سے بچنا چاہتے ہیں، اولادوں کو فرما بردار کی اولادوں کی نیکی کو مانگ رہے ہیں، بڑی بڑی دعائیں مانگ رہے ہیں، لیکن سرسری طور پر مانگتے ہیں. اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہم سب انسان ہیں، انسانوں سے غلطی گناہ ہوتی ہے، لیکن سب سے اچھا انسان وہ ہے جو اللہ سے معافی مانگنے والا، اللہ سے توبہ استغفار کرنے والا. استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. استغفر اللہ، اے اللہ میں آپ سے معافی مانگتا ہوں، لا الہ الا هو الحی القیوم، کہ بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، آپ زندہ ہیں، ہمیشہ قائم رہنے والے ہیں، اور ہم سب کے سب آپ کی چوکٹ پر توبہ استغفار اور معافی مانگتے ہیں. کتنا زبردست ہے. ایک صحابی آئی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگی کہ دشمنوں نے ہمارے بیٹے کو قید کر لیا ہے اور بیڑیوں میں جکڑ دیا ہے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما دیجیے اور کوئی وظیفہ بتا دیجیے، مجھے اپنے بچے کے اوپر بڑا ترس آ رہا، دشمنوں نے قید کیا اور بیڑیوں سے جکڑ رکھا ہے، مجھے بڑی گھبراہٹ ہو رہی، بڑا خوف ہے میرے بچے کے تعلق سے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا؟ فرمایا کثرت سے استغفار کرو. وہ صحابی آ گئی اور کثرت سے استغفار کرنے لگی. چند دنوں کے بعد وہ صحابی خود بتاتے ہیں کہ میں نے رات میں محسوس کیا کہ میرے پیروں کی جو ہتھکڑیاں تھیں، بیڑیاں تھیں، وہ خود بخود ٹوٹ گئیں. اور اس کے بعد میں نے ایک اونٹ لیا، اس اونٹ پر سوار ہوا، اور اونٹ پر سوار ہونے کے بعد اور بھی جو اونٹ وغیرہ آس پاس میں تھے، اونٹنیاں تھیں، وہ سارے میرے اونٹ کے پیچھے چل دی. اور میں گھر پہ آیا اور میں نے اپنے والدین سے ملاقات کری، اور صبح پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے مجھے نجات دے دی، خود بخود بیڑیاں ٹوٹیں. اور اس کے بعد میں نے اونٹ لیا، اور اونٹوں کے ساتھ میں اتنا بے شمار اونٹ یہ اور آگے. اے اللہ کے نبی، ان کا میں کیا کروں؟ یہ اونٹ تو ان کا ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تمہیں رزق ہے، یہ اس کو تم استعمال کر لو. تو بتائیے کتنی بڑی پریشانیوں سے نجات اللہ تعالیٰ نے استغفار کی برکت سے دی. کوئی بھی پریشانی آئے، کوئی بھی حالات آئے، کوئی بھی مصیبت آئے، کیسے بھی سنگین حالات بن جائیں، ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کریں. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم. جب کوئی پریشان حال، کوئی مضطر جو حالاتوں میں گھرا ہوا ہے، پریشانیوں میں گھرا ہوا ہے، اور حالاتوں نے اسے بالکل مجبور کر رکھا ہے، امن یجیب المضطر، پھر وہ اللہ تعالیٰ کو پکارتا ہے. جب کوئی پریشان حال اللہ کو پکارتا ہے اپنی پریشانی کے عالم میں، وَيَكْشِفُ السُّوءَ، تو اللہ تعالیٰ اس کی ساری پریشانیوں کو دفع فرماتے ہیں، دور فرماتے ہیں. بلکہ کون ہے مضطر کی پریشانی کو سننے والا؟ جب پریشانی کے عالم میں ایک مضطر پریشان حال آدمی اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ ہی ہے اس کی پریشانی کو سننے والا اور اس کی پریشانی کو دفع اور دور کرنے والا. امن یجیب المضطر، کون ہے پریشان حال کی پریشانیوں کو سننے والا اور اس کی پریشانیوں کو دور کرنے والا. اس لیے بھائیو، دوستو، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے سامنے استغفار کیا کریں. جب تک سانسیں ہیں، جب تک آنکھیں کھلی ہوئی ہیں، اور جب تک توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا ہے، تب تک ہم سب کے پاس موقع ہے اپنے گناہوں سے معافی مانگنے کا. ورنہ کل قیامت میں جو ہم گناہ کر رہے ہیں یہ بھی تولے جائیں گے، اور جو ہم نیکی کر رہے ہیں یہ بھی تولی جائیں گی. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. بعض لوگوں کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی، ان کا نیکی کا پلہ جھک جائے گا. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور بعض لوگوں کی نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ جائے گا، بلکہ گناہوں کا پلہ بھاری ہو جائے گا. ان کے لیے کیا ہے؟ فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ، ان کے لیے تو حاویہ ہے. پتہ ہے حاویہ کیا ہے؟ نارٌ حامیہ، جہنم کی دہکتی ہوئی آگ ہے. جن کے نیکی کو پلہ ہلکا رہ گیا، نیکیوں کا پلہ ہلکا رہ گیا، گناہوں کا پلہ بھاری ہو گیا، ان کے لیے حاویہ ٹھکانہ ہے، اور حاویہ جہنم کی دہکتی ہوئی آگ. اس لیے اللہ نے ہم سب کو موقع دے رکھا ہے
جتنی چاہیں نیکی کر لیں کوئی نہیں روکتا، اور جتنے چاہیں گناہ کر لیں کوئی روکنے والا نہیں۔ لیکن کل قیامت میں نیکیوں اور برائیوں کا صلہ ملے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، بعض لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے، وہ جتلائیں گے، فخر کریں گے، لوگوں کے سامنے آئیں گے اور کہیں گے دیکھو دیکھو میرے نام اعمال کو دیکھو۔ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، پڑھو میرے نام اعمال کو، پڑھو میرے سرٹیفکیٹ کو، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بعض لوگوں کے نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، وہ کہیں گے ہائے افسوس یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا، ہائے افسوس یہ دن دیکھنے کو نہیں ملتا، کاش اس سے پہلے میں توبہ کر لیتا، کاش اس دن کے آنے سے پہلے میں اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر لیتا، یہ دن دیکھنے کو نہ ملتا، ہائے افسوس ہائے۔ تو بعض لوگوں کے نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیے جا رہے ہیں، وہ کہیں ہمارے نام اعمال کو پڑھو، اور بعض لوگ شرمندہ ہوں گے، افسوس کریں گے، کیوں کہ دنیا میں انہوں نے توبہ نہیں کر پائی، معافی نہیں مانگ پائی، اپنے آپ کو گناہوں سے بچا نہیں پائے۔ بھائیو دوستو بزرگو، اس لیے ہم سب توبہ کریں کہ سر سے لے کے اور پیروں تک جتنے بھی ہم سے گناہ ہو رہے ہیں، صبح شام رات دن، چھوٹے بڑے کبیرہ صغیرہ انجانے، یہ سارے کے سارے گناہوں سے میں استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں دن میں 100 مرتبہ اللہ سے معافی مانگتا ہوں، استغفار کرتا ہوں۔ کون مانگ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، حالانکہ آپ بخشے بخشائیں، آپ کے اگلے پچھلے گناہ اگر ہو بھی گئے ہوں، پہلی بات تو محال ہے کہ ہوں گے نہیں اللہ کے نبی کی، اگر ہو بھی گئے ہوں تو اللہ تعالیٰ نے سارے کے سارے معاف فرما دیے، درگزر فرما دیا۔ پھر بھی ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 100 مرتبہ معافی مانگ رہے ہیں، حالانکہ جنت میں آپ کی اجازت اور آپ کی سفارش سے لوگ جائیں گے۔ جنت و جہنم، چاند سورج ستارے سیارے، پہاڑ دریا سمندر، جو بھی نظام کائنات ہمیں نظر آ رہا ہے، یہ ہمارے نبی کا صدقہ ہے، یہ سب کچھ ہمارے نبی کا صدقہ ہے۔ لیکن ہمارے نبی اللہ سے استغفار کر رہے ہیں، لمبی لمبی نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے سامنے معافی مانگ رہے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں ایسی آوازیں آتی ہیں رونے کی جیسے ہانڈی کے کھولنے کی اور چکی کے چلنے کی آوازیں آتی ہیں، بتائیے۔ اور ہم سراپا گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، ہم سراپا گناہوں میں لت پت ہیں، اور پھر بھی کیا کہتے ہیں؟ وہ جی حالات ہمارے اوپر اور پریشانیاں ہمارے اوپر، وہ جی ہم سے کون سی غلطی ہو گئی کہ اللہ نے پریشانیاں حالات و مصیبتیں ہمیں دی؟ بھائیو ہم سراپا گناہوں میں ہیں، سر کے بالوں سے پیروں کے ناخنوں تک، اور صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، اور خلوت و جلوت اور تنہائی اور انفرادی اجتماعی، ہر اعتبار سے ہم گناہوں میں لت پت ہیں۔ ہماری آنکھیں محفوظ نہیں، ہمارے کان محفوظ نہیں، ہماری زبانیں محفوظ نہیں، یہاں تک کہ ہمارے دل و دماغ بھی محفوظ نہیں ہے گناہوں سے۔ سوچ رہے تو گندا سوچ رہے، دیکھ رہے تو گندا دیکھ رہے، بول رہے تو غلط بول رہے ہیں، آنکھوں کا غلط استعمال، زبانیں ہماری محفوظ نہیں۔ اس لیے بھائیو دوستو بزرگوں عزیز ساتھیو، ہم سب اللہ کے دربار میں سچی معافی مانگ لیں۔ ابھی پرسوں نرسوں کی بات ہے، بتائیے موت دیکھو موقع نہیں دیتی ہے۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ انسان کی روح ابھی پرسوں نرسوں یہی نکل گئی مسجد میں، مغرب کی نماز پڑھنے آئے، نماز ہو چکی تھی، انفرادی طور پر بیچارے نماز پڑھ رہے، نمازی آدمی، آپ سب جانتے ہوں گے 4 نمبر میں پان کی دکان تھی ان کی، مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، بیچاروں نے سجدہ کیا اور سجدے میں ہی سیدھی طرف گر گئے۔ ایک ساتھی دوڑے، کہنے لگے یہ ایسا لگ رہا ہے بڑکی کے دورے آئے ہیں، یہ اور کچھ ہو سکتا ہے۔ میں نے فوراً ڈاکٹر صاحب کو بلایا، انہوں نے ڈاکٹر نے تھوڑا ہاتھ مارا، تسلی کے لیے مجیدیہ کی طرف دوڑا، مجیدیہ والوں نے کہا جی ان کی تو جان نکل چکی ہے۔ پہلے تو ہم سنتے تھے، زبانوں سے کہتے تھے کہ اتنا بھی ٹائم نہیں ملتا کہ انسان سلام پھیر سکے، نماز پڑھ رہے ہیں نا، سلام پھیر سکے، اتنا بھی موت موقع نہیں دیتی، اور اس کا مشاہدہ ہماری آنکھوں نے کیا ہے۔ تو بھائیو دوستو بزرگوں، ہم کس کے انتظار میں کہ رمضان آئیں گے، ہم بوڑھے ہوں گے تب معافی مانگیں گے، جب بچوں کی شادیاں ہو جائیں گی تب ہم یہ برائیاں چھوڑ دیں گے، رمضان کا مبارک مہینہ آئے گا تب ہم برائیاں چھوڑ دیں گے، تب توبہ کر لیں گے؟ کس نے کیا دیکھا بھائیو دوستو؟ ہم میں سے کوئی نہیں بتا سکتا کہ ہم جمعے کی نماز پڑھ کے فارغ ہو کے صحیح سالم اپنی فیملی سے ملیں گے، نہیں بتا سکتے۔ اس لیے جو اللہ نے ہمیں موقع دے رکھے ہیں، ابھی زندگیاں ہیں، ابھی سانسیں ہیں، اس زندگی کے اندر
ہم اللہ سے معافی مانگ لیں اور اپنی زندگی کو بدلنے کا عزم کریں. الا من تاب وآمن وعمل صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات. ایک چوروں کا قافلہ جو ڈاکو تھے، چور تھے اور مرڈر کرتے تھے، وہ آئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہنے لگے اللہ کے نبی ہمارے لیے بھی کوئی توبہ ہے، ہماری بھی معافی ہو جائے گی؟ تو قرآن کریم کی ایک آیت نازل ہوئی الا من تاب وعمل صالحا، کہ جو لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور عمل صالح کر لیتے ہیں اور اپنی زندگی کو بدل لیتے ہیں، فاولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. معاف تو فرما ہی دیتے ہیں بلکہ کیا کرتے ہیں، ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. اور بلکہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے التائب ذنبی کمن ذنبلا، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے کہ اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو، ایسے پاک صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے اس کو ابھی جنا ہو. ہم سب توبہ کریں گے اللہ تعالیٰ سے، سارے کے سارے گناہ چھوڑ دیے، ہر گناہ پہ نادم و شرمندہ ہیں اور کبھی بھی کسی بھی گناہ کے قریب نہیں جائیں گے. اللہ عمل کریں.